الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بابرکت مجلس میں شامل ہو سکیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے کہ اللہ ہم گناہ گار بندوں کو اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے، اپنے محبت میں اکٹھا ہونے سے محروم نہیں فرماتے۔ ہم اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا اللہ کا احسان مند ہوں، اگر ہم صرف پچھلے جمعے سے اب تک اپنے کیے ہوئے ہر کرتوت، اپنی کی ہوئی خطائیں، اپنی کی ہوئی وہ حرکتیں جس کا ذکر ہم کسی دوسرے کے سامنے کر بھی نہیں سکتے، انہی کے اوپر نظر ڈال لیں، ہمیں احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے تمام تر خامیوں خطاؤں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے، اپنی ذکر کی جانے والی مجالس سے محروم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دیں جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان مجالس میں ایک خطا کار گناہ گار بندے ہونے کے بجائے ایک عبادت گزار، تابع دار، فرما بردار بندہ ہو کے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی بندوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، ہمیشہ بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنائے رکھا کہ بندے بھٹک نہ جائیں، شیطان حاوی نہ ہو جائے، بندے اس فطرت پہ جس پہ وہ پیدا کیے گئے اس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اور ہمارے اوپر تو اللہ کا ایک بہت ہی بڑا احسان کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی، ہماری اپنی کسی محنت، اپنی کسی ایفرٹ، اپنی کسی کوشش کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بائی ڈیفالٹ ہی ایک ایسی امت کا حصہ بنا دیا جس کے قائد، جس کے رہنما، جس کے روئے رواں وہ شخصیت ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو کامل طور پر اس دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اس امت میں پیدا ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ محض ہمارے اوپر ایک اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایک صحیح عقائد والی مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے لیکن عقائد کا مسئلہ ہوتا۔ ہم جس طرح نیرو ڈاؤن کرتے جائیں ویسے ویسے احساس ہوگا کہ کتنے احسان پہ احسان پہ احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، اس میں ہمارا ذاتی طور پہ کوئی عمل شامل نہیں ہے۔ اب محض صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم ان احسانات کو ایکنالج کرتے ہوئے، ان کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ویسا بنا لیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام تر سہولیات میسر کر دیں۔ اچھے گھرانے، مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، صحیح عقائد والے گھرانے میں پیدا ہونا، اچھے والدین کے ذریعے پرورش ہونا، صحیح وقت پہ اچھے استاد کا مل جانا، صحیح وقت پہ اپنے قربت رکھنے والے مشائخ، یعنی کہ اللہ کی قربت رکھنے والے مشائخ کے ساتھ جڑ جانا، صحیح وقت پہ علم کا
پڑھنا شروع کر دینا، صحیح وقت پہ شرعی احکامات کو سمجھانے والا مل جانا، صحیح وقت پہ جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں ان میں حق باطل میں سمجھانے والے کا موجود ہونا، یہ سب بہت 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 بڑی نعمتیں ہیں جو کہ اگر آپ صرف اپنے ارد گرد نظر گھما کے دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے لوگ اس سے محروم ہیں۔ اب جب یہ ہمیں مل چکی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم ان کا بہترین سے بہترین سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ وجہ یہ کہ اب ہمارے پاس ایکسکیوزز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب ہر جو بندے کو نعمت ملتی ہے وہ نعمت ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے لیے ایک سوال کا سبب بنے گی۔ وی ول بی آنسریبل فار آل دیز بلیسنگ۔ ہمیں جواب دینا ہوگا، یہ میرے بندے تمہیں میں نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تمہیں یہ چیزیں صحیح وقت پہ مل گئیں، پھر تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ اب تمہارے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ اب تمہارے پاس کیا لاجک ہے کہ تم بھٹک گئے، تم بگڑ گئے، تم نافرمان ہو گئے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر تو کوئی جواب ہوگا ہی نہیں، صرف ایک جواب ہوگا کہ ہم ڈھیٹ بن گئے، ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، باغی بن گئے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ہم کئی دفعہ یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایک بیلنس لے کے آنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو پرپسفل بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو یا اپنے جینے کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے کسی نئے فینومنا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یا اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا یا اپنے آپ کو کوئی موٹیویشن دینے کے لیے کسی اور کے رول ماڈل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین زندگی موجود ہے، اتنی بہترین مثال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا کا پورا، آپ کی چاہے وہ پریزنس ہو، چاہے آپ کا تھنکنگ ہو، چاہے آپ کی ایگزیکیوشن ہو، چاہے آپ کی ڈے ٹو ڈے لیونگ ہو، ہر چیز از اے پرفیکٹ رول ماڈل۔ اور اگر صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، تو ہم 100% اپنے اندر کنٹینٹمنٹ کو پائیں گے۔ ہم ابھی لاسٹ اس لیے ہیں، ہم اس لیے کنفیوزڈ ہیں، ہم اس لیے ڈبل مائنڈڈ ہیں، ہم اس لیے ڈاؤٹ فل ہیں، ہم اس لیے پریشان ہیں، ہم اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز میں گزر رہا ہوں یا جو میرے ساتھ سرکمسٹانسز آ رہے ہیں وہ شاید میرے لیے یونیک ہیں، اس سے علاوہ اس سے تو کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ اور کیونکہ میرے لیے یہ یونیک ہیں اس لیے اب میں ان تمام سرکمسٹانسز، ان تمام حالات، ان تمام جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑوں؟ وہ جو فلاں مولوی صاحب ہیں یا وہ فلاں امام صاحب ہیں یا فلاں شیخ صاحب ہیں، ان کی زندگی تو ہم ان کے گھر کے اندر تو نہیں رہتے نا، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو اتنی پرفیکٹ ہے، اللہ نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں، وقت پہ پڑھا دیا ہے، وقت پہ جو ہے ان کو اچھا کاروبار مل گیا، اچھا ان کے ساتھ سب کچھ ہو گیا، ان کی زندگی میں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اب وہ اگر اپنی زندگی دین پہ ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات؟ مزہ تو تب ہوتا نا، پتہ تو تب چلتا نا کہ ان کو بھی کمانے کی فکر ہوتی، ان کو بھی جو ہے اس بات کا سوچنا پڑتا کہ گھر میں بچے بیمار ہیں تو کہاں سے علاج ہوگا، بیگم بیمار ہے تو کہاں سے علاج ہوگا، یا ان کو یہ فکر ہوتی کہ رشتہ داروں میں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر، کیونکہ دور سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تو کیا مسئلہ۔ وہاں امام صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب کی زندگی میں جا کے دیکھیں تو ان کے ذہن میں سوال آ رہے ہوتے ہیں، ہاں میں اس کام سے تو جڑ گیا لیکن کیا ہی ہوتا کہ میں فلاں تاجر کی طرح کچھ ساتھ میں کاروبار بھی کر رہا ہوتا، تو یہ جو میرے بچے اب آگے جا کے پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے لیے وہ ہوگا، میں بھی ساتھ ہی کچھ تجارت کر دیتا، ابا نے مجھے ڈال دیا تھا مدرسے میں، اگر مجھے جو ہے ساتھ کچھ پڑھا دیتے تو آج میں بھی دنیا والوں کے ساتھ کچھ ذرا بات چیت کر رہا ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں،
دنیا والے کے اوپر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بہترین جا رہے ہیں، اور اسی کشمکش میں ہم چاہے جس فیلڈ میں بھی ہوں، چاہے دین کے شعبے میں ہوں یا دنیا کے کسی شعبے میں ہوں، ہو کیا رہا ہے کہ جو اصل مقصد ہے، جو پرپز آف لائف ہے، جو اس دنیا میں ہمارا مشن ہے، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں شیطان ہمارے اندر ڈاؤٹس پیدا کرتا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کشمکش، ایک عجیب سی ڈسسیٹسفیکشن، ہر ایک اپنی جگہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے، ہر ایک اپنی جگہ ڈاؤٹ فل ہے، ہر ایک اپنی جگہ جو ہے دین کرنے والا بھی دین کے کام کرتے ہوئے دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، دنیا والا دنیا کے کام کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں دین کی طرف ہو جاتا تو کیا ہوتا، دین کی طرف وہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایسا رول ماڈل، ایک ایسی پرفیکٹ ایگزامپل ہے جن کی زندگی میں وہ تمام مشکلیں آئیں، وہ تمام پریشانیاں آئیں، وہ تمام مصیبتیں آئیں جو کہ ہماری زندگی میں انڈیویجولی کبھی آتی ہیں یا کبھی نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر ABCD بندے ہوں اور A کی زندگی میں جو پریشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ B کی زندگی میں نہ ہو، B کی زندگی میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے C کی میں نہ ہو، C میں جو ہے ہو سکتا ہے وہ D میں نہ ہو، لیکن ABCD کے میں جو پریشانیاں ہیں وہ سب کی سب ہمارے اس رول ماڈل کی پاکیزہ زندگی میں، بہترین زندگی میں گزری ہیں، اور ان تمام ABCD کی اس پریشانیوں کا حل ان کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی پریشان کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا، کوئی سہارا نہیں تھا، پالنے والا نہیں تھا، کوئی اچھا مجھے دکھانے والا، سیدھی راہ پہ چلانے والا نہیں تھا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی بچپن میں والد پیدائش سے پہلے والد کی نعمت سے محروم ہو گئے، اور پیدائش کے کچھ عرصہ بعد والدہ سے محروم ہو گئے۔ پھر جس کے ساتھ جڑے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو لیتے چلے گئے، حتیٰ کہ جو آخری سہارا تھے ان کے دادا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایک کر کے سب چیزیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے پریشانی ہے، میری اولاد جو ہے وہ، یا میری بیگم بیمار رہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مبارک، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی کہے کہ میری اولاد جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، میرے ہوتے ہوئے میرے سے پہلے میری اولاد فوت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم بھی اس دنیا میں دیکھنے پڑے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، اپنے میرے خلاف ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پورا خاندان ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ ان کے وہ چچا جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کے پڑوسی تھے، وہ چچا اور چچی ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، ابو لہب۔ تو اور اس طرح بہت سی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مسلسل نظر آتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس وقت بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ وہ ہم صرف تب بینیفٹ کر سکتے ہیں جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ جو بات کہتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم بس یہ کوئی ٹیگ لائن نہیں ہے، یہ ایک پوری کی پوری کیفیت ہے، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خطرے میں ہوتا ہے یا نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس صرف چند چونیاں اٹھنیاں ہوں، اس کو مالدار نہیں کہا جائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے مالدار ہونے پہ یقین ہے کیونکہ تمہارے پاس چونیاں اٹھنیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم چونیاں اٹھنیاں والے رکھنے والے ہوں۔ ابھی ہمیں کوئی کامل ایمان والا نہیں کہے گا۔ تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یا میرے کسی استاد کا فتویٰ نہیں ہے، یا کسی اور بزرگ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح اور کھلے انداز میں یہ بات فرما دیا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ
کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا، یہ عین ایمان کی کیفیت ہے۔ یہ کوئی ٹیگ لائن نہیں ہے، یہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ہمارے ایمانی کیفیت کا حصہ ہے، جس کا ہونا ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ اسباب اختیار کریں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، یا ہر اس چیز کو اپنے سے جوڑیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے، چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو۔ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماڈل ہے، جو مولڈ ہے، اس میں ڈھالیں، چاہے وہ بائی ایسوسیشن ہو، بائی اڈیپٹیشن ہو یا بائی کانٹیکٹ ہو۔ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کریں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں دیکھیں۔ جتنا دیکھیں محبت، جتنا جو کسی کو جانتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں صرف ایک فگریٹیولی پتہ ہو کہ ہمارے نبی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کون ہیں، what made him what he was، ہم ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے محبت کریں۔ جب ہم ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو ریفلیکٹ کریں گے کہ یہ اب میری زندگی کے اوپر کس طرح پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے، تب ہم ان کی زندگی کو اپریشیٹ کریں گے، ان کی ٹیچنگز کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور پھر ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، میں پھر کہوں گا یہ ایک ٹیگ لائن نہیں ہے، اس کے بہت ریپرکشنز ہیں، اس کے بہت لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں، سو مچ سو کہ اس دنیا میں محبت پہ جینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جینے والا، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ نہ صرف روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، بلکہ جنت میں بھی اس کو وہی جگہ ملے گی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک صحابی آئے، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کس دن آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ قیامت تو جب آئے گی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، سچ تو یہ ہے کہ میں نے تو نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ ہی کوئی صدقات سے اس روز کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہوں، ان سے محبت بہت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت تمہارے کام آ جائے گی، انت مع من احبت، تم اس کے ساتھ ہو گئے جس سے تم محبت کرتے۔ تو یہ محبت صرف دنیا میں بندے کو کامیاب کرنے، سٹیبل کرنے، فوکس دینے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت آخرت میں بھی بندے کے کام آئے گی۔ وہاں پہ یہ محبت کھینچے گی ہمیں، خود بخود ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں گے۔ ہم یہاں ابھی دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ یا اللہ اس دن ہمیں مومنوں کے جھنڈے کے تلے جمع کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما دینا۔ یہ دعا تو کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری زندگی گزار کر ہم اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اپنے عمل پورا ہو، پھر اللہ سے دعا ہو کہ یا اللہ اب آپ ہم نے تو جو محبت جتنی کر سکتے تھے کی، اب اس محبت کا رنگ ہمیں آخرت میں بھی دکھا دیجیے۔ اس دنیا میں اگر ہم اپنے
ایمان کی حلاوت کو چکھنا چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت ہر ما سوا سے زیادہ ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بس کوئی ایک اوبلیگیشن ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، نہ ہم کسی کو ترغیب کر کے ان سے کوئی بھیک مانگتے ہیں کہ بھیا پلیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، نہ ہی ہمیں، میں ایک بات بتاؤں، جس سے محبت ہوتی ہے نا، واقعی جس سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی بینر نہیں لگایا جاتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ کبھی جو ہے نا نعرے بازی سے نہیں اناؤنس کیا جاتا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ دیکھنے والا خود پہچان لیتا ہے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، باپ ساتھ ساتھ یہ ٹیگ لگا کے نہیں پھر رہا ہوتا کہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب دیکھنے والا آبزرو کرتے ہیں نا باپ بیٹے کے رشتے کو، یا باپ کے دل میں جو ایک دم سے فکر اٹھتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، یا ایک دم سے جو ایک وہ اٹھتی ہے، لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو کتنی محبت ہے باپ کو اپنے بیٹے سے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بینر نہیں لگائے جاتے، اس کے لیے نعرے بازی یا اس کے لیے ریلیاں نہیں نکالی جاتی اپنی محبت کو ڈکلیئر کرنے پر۔ یہ بندے کو دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے، اس کی چال چلن، اس کے بات گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، یہ محبت کی جھلک دکھا دیتا ہے کہ یہ بندہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، حق ہے۔ کوئی بندہ بھی دنیا میں کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ میں نے اس وجہ سے اس بندے سے محبت کی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اگر مشاہدہ کریں، غور کریں، تو وہ تمام کی تمام وجوہات، وہ تمام کی تمام اسباب جو کسی کی محبت کا وجہ بنتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک وجہ جو جس کی وجہ سے کسی بندہ دوسرے کو محبوب ہو جاتا ہے وہ اس بندے کا کمال ہوتا ہے۔ کوئی اسکالر ہے، وہ لوگوں میں اس لیے بہت ان کے دلوں میں چھا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ اپنے سے جوڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سبجیکٹ میٹر کے اوپر بہت عبور حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس سے بہت سیکھتے ہیں، اس سے امپریس ہوتے ہیں، اس کی بات ان کے دلوں میں جا کے لگتی ہے، اس کو زندگیاں بدلتی ہیں۔ کوئی کھلاڑی ہے، وہ لوگوں کو اس لیے محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سپورٹس کے کمال پہ ہوتا ہے، اس سے بہتر اس سپورٹس میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج کل کی ٹرم میں گوٹ ہوتا ہے، وہ ہے نا، وہ اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کوئی فنکار ہوتا ہے، کوئی گلوکار ہوتا ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فن میں بہت ماہر ہوتا ہے، لوگوں کو بہت محسوس کرتا ہے اس سے۔ لیکن ایک چیز اگر آپ غور کریں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو کہ اپنے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر بہت کمال تک پہنچے ہوتے ہیں، وہ اپنی اس انڈیویجول کیپیسٹی میں تو بہت کمال پہ ہوں گے، لیکن باقی اسپیکٹس میں وہ ناکام ہوں گے۔ ایک ادیب، ایک مصنف، وہ اگرچہ کہ بہت ہی زبردست کالم نگاری کر لے گا، ناول نگاری کر لے گا، بہت اچھی اچھی باتیں تحریریں چھاپ لے گا، لیکن وہی بندہ اگر 10 بندوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے منہ سے صحیح بات ہی نہیں نکلے گی۔ پین کے ذریعے لکھتے ہوئے بہترین، بات کرتے ہوئے زیرو۔ کئی ایسے جرنیل گزرے جنہوں نے میدان جنگ میں تو بہت فتوحات پائیں، لیکن جب وہ ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہوئے۔ کئی ایسے ججز جن کو ایوان عدل میں اتنا کمال کہ کسی بھی مسئلے کے تہ تک پہنچنے میں ان کو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا، قانون پہ ایسی گرفت کہ فوراً بالکل صحیح مسئلے کو جانچ کے اس کا صحیح فیصلہ دینے میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن اگر انہی لوگوں کی گھریلو زندگی کے اوپر نظر ڈالے
تو آپس میں بیوی ساس کے درمیان فیصلے کرانے میں جو ہے وہ مسئلے. کئی لوگ ایسے جو میدان سیاست میں تو اتنا اعلیٰ مقام کہ ان کی مثال کوئی نہیں، لیکن معاشیت کی الف بے بھی ان کو نہیں آتی، اکنامکس میں زیرو. کچھ لوگ ایسے جن کا بچپن تو معصوم لیکن جوانی داغدار، حال تو تابناک لیکن ماضی افسوسناک، شوہر ہونے کی حیثیت سے تو بہت اچھے شوہر لیکن وہی بندہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے والدین کا نافرما بردار، بھائی تو بہت اچھا لیکن وہی بندہ اپنے والد ہونے کی حیثیت سے ناکام. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں میں کمال تو ہوتا ہے اور وہ کمال لوگوں کی محبت کا سبب بھی بنتا ہے، لیکن وہ جہاں ایک طرف کمال ہی کمال ہوتا ہے وہاں دوسری طرف خامیاں ہی خامیاں ہوتی ہیں. یہ واحد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ہستی ہے کہ ہم زندگی کے کسی پہلو، کسی ان کے گوشے پہ نظر ڈالیں تو ہمیں صرف اور صرف کمال نظر آتا ہے، صرف اور صرف کمال نظر آتا ہے. جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی دلیل مانگی اور کہا کہ ہمیں ثبوت دو کہ تم کیوں اللہ کے نبی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کو دو ٹکڑے نہیں کیا، وہ بعد میں واقعہ پیش آیا. آپ نے درخت کو نہیں اشارہ کیا کہ تم چل کے آ جاؤ، وہ بھی واقعہ بعد میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، یہ معجزہ بھی بعد میں پیش آیا. جب قریش نے یہ سوال کیا کہ دلیل دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میری پچھلی زندگی تم لوگوں کے ساتھ گزری ہے، اس پہ نظر ڈال کے دیکھ لو، میں تو تم لوگوں میں سے ہی ہوں. کوئی ایسی بات تمہیں نظر آتی ہے جس پہ تم کہہ سکو کہ انگلی اٹھا کے کہ نہیں یہ بندہ اس قابل نہیں؟ ایسی بے داغ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کوئی دوسری وجہ جو لوگوں کی محبت کا باعث بنتی ہے وہ لوگوں کا جمال ہوتا ہے، کہ ان کی جو ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر ایک اٹریکشن کا سبب بنتی ہے. لیکن ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں بہت خوبصورت اشعار کہا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنم نہیں دیا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ نے چاہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی دلیل ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تھے. میں ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھاتا اور ایک نظر سے چاند کو دیکھتا، اور میں آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور چاند کے درمیان موازنہ کر رہا تھا کہ کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے، کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے. کافی دیر دیکھنے کے بعد میرے دل نے گواہی دی کہ اے چاند تیرا حسن ضرب کمال بن چکا ہے، لیکن میرے محبوب کے سامنے تیرے حسن کی کوئی حیثیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی عظیم تھے اور دوسروں کے سامنے بھی عظیم نظر آتے تھے. آپ کا قد مبارک درمیانے قد سے قدرے بلند تھا، لیکن زیادہ لمبا قد نہ تھا کہ وہ بدنما لگے. آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ان کی ذہانت کی دلیل تھی. بال مبارک سیدھے نہیں تھے، بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے، بلکہ قدرے خمدار بال تھے. پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجات اور شرافت کی دلیل تھی. بھویں باریک اور خمدار تھیں، پلکیں مبارک لمبی اور دراز تھیں. آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں. ناک کا بانسا لمبا اور بلند تھا، یوں نظر آتا تھا جیسے کہ نور پھوٹ رہا ہے. منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل تھی. سامنے والے دندان کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تو لگتا کہ نور پھوٹ رہا ہے.
رخسار مبارک باہر کو نکلے ہوئے تھے اور اندر کو دھسے ہوئے نہیں تھے، بالکل نرم اور ہموار تھے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی اور سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی، اور گردن مبارک ایسی پتلی تھی کہ جیسے موتی تراشا گیا ہو۔ کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل تھی۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، یہ نجابت اور سخاوت کی دلیل تھی۔ پیٹ مبارک نہ باہر کو نکلا ہوا تھا نہ اندر دھسا ہوا تھا، بلکہ پیٹ اور سینہ برابر تھے۔ کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھیں، ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھیں، انگلیاں مبارک لمبی تھیں۔ پاؤں کے تلوے کے اندر سے قدرے خالی تھے، پاؤں کا اوپر والا حصہ بالکل ہموار تھا، پانی کا قطرہ گرتا تو دائیں بائیں بہہ پڑتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پروردگار کی جس نے میرے محبوب کے حق کے ساتھ محبوس فرمایا، اس کی قسم، ان جیسا حسین نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال تھا۔ اب جمال میں بھی آپ سب سے آگے، کمال میں بھی آپ سب سے آگے، اور یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ محبت کریں، بلکہ انہی سے محبت کریں، انہی سے محبت کریں۔ اور یہ محبت آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی ڈیٹ کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرتے۔ محبت ونس اے ایئر ایونٹ نہیں ہوتا ہے، محبت ونس اے ایئر ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محبت تو لائف ٹائم چیز ہوتی ہے۔ باپ صرف اپنے کہتا ہے کہ جس دن میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس دن میں اس سے محبت کا اظہار کروں گا، باقی مجھے اس سے کوئی محبت نہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی بیوی کو کہے کہ صرف میں اینیورسری والے دن آپ سے محبت کروں گا، باقی پورا سال آپ جانیں اور میں جانوں، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ محبت تو ہر سال کے ہر دن، ہر مہینے، ہر لمحے جھلکنی چاہیے، یہ محبت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ربیع الاول کے مہینے کو مختص کر لیا ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ اب ہم جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، ریلیاں نکالیں، جلسے جلوس کریں، محفل نعت کریں، تو بس فقط ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ بات سوچنے والی ہے، فکر والی ہے، پریشانی والی ہے کہ کیا ایک مہینے کے چند دن، یہ چند اعمال کرنے سے ہم اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا اس طرح کی چند دنوں کی محبت سے ہم اپنے ایمان کو کامل بنا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ چند ریلیاں، چند نعرے، چند بینر، چند لائٹیں، چند جھنڈیاں ہمیں ایمان کی حلاوت دے رہی ہیں یا نہیں؟ اور کیا یہ سب کچھ کافی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو دعویٰ کر سکیں، کلیم کر سکیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت چند دنوں کی ہو ہی نہیں سکتی۔ چلیں اسی بات کو ذرا ایک اور تلخ طریقے سے سمجھاتا ہوں، ذرا بات ہیوی ہوگی، ذرا حوصلے سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت لوگوں میں کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں کہا کہ اللہ اور ان کے ملائک جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بھرے القاب استعمال کیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی تھی۔ ابھی میں نے کہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ دل بھرا ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو بندہ تیار ہوتا ہے، اپنے محبوب کی بہت قدر کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تو اگر کوئی بہت ہی عقلی بندہ ہو، لاجیکل تھنکنگ رکھنے والا ہو، تو وہ بطور طالب علم، ناٹ بطور بے ادبی، بطور طالب علم اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کیوں نہیں منتخب فرمایا؟
یہ کیوں نہیں فیصلہ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ میرے ساتھ رکیے، آپ دنیا میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کے لیے حالات مشکل ہوں گے، آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، آپ کو آرام و سکون جو ہے وہ اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی، آپ یہاں ہی عرش پہ رہیں، جنت میں رہیں، عیش سے رہیں، آرام سے رہیں، ہر سہولت، ہر چین، ہر سکون آپ کو میسر و مہیا ہوگا، آپ کیوں مشقت میں پڑتے ہیں؟ بطور محبوب تو آپ چاہیں گے کہ بلکہ بطور عاشق آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا محبوب ہر قسم کی سہولت میں رہے اور کسی قسم کی مشقت میں نہ گزرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ کے سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی سبزہ زار، نہ موسم خوشگوار، نہ مہذب معاشرہ، نہ قدردان لوگ، نہ زندگی کی عام سہولیات۔ تو سوال بطور طالب علم ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں اور پھر دنیا میں اس خطے میں اور اس خطے میں ان لوگوں میں جو اس قدر سخت معاشرہ تھا اس میں ہی کیوں بھیجا؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات اٹھانی پڑیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس طائف گئے، انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے ہی رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا، 3 سال جو ہے آپ کو بالکل اس طرح گزارنے پڑے کہ پتوں کو بوائل کر کے وہ پینا پڑا، اتنی مشکلات کہ خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی، اتنی مشکلات کہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زخم آئے کہ خون ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، سب پریشانیاں۔ پھر ذاتی غم الگ، یتیمی الگ، اولاد کا غم الگ، بیوی سے جدائی الگ، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارنے کا غم الگ، یہ ساری تکلیفیں آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند، لیکن اس کے باوجود میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور یقیناً آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری کائنات اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس پسینے کی ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اگر اتنا قیمتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کتنا قیمتی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنا پسینہ بھی بہایا، اس دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی بہے، اور اس دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خون بھی بہانا پڑا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اس دین کی قدر و قیمت کس قدر ہے۔ ہم پہلے بھی یہ بات کا تذکر کر چکے ہیں کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، فرشتے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں ان 2 پہاڑیوں کو ہم آپس میں ملا دیں، یہاں کے تمام لوگ ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا نہیں کی، کہ یہ دعائیہ کلمات کہے۔ احد کے مقام پر جب کفار نے آپ کو اتنا زخمی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے مختلف جگہوں سے خون ہی خون، دانت مبارک شہید، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بدعا نہیں نکالی۔ کیا کہا کہ یہ لوگ کیسے صحیح ہوں گے جو کہ اپنے نبی کی قدر نہیں کرتے۔ ہاں، جب غزوہ خندق کے موقع پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور پورا کا پورا عصر کا وقت نکل گیا اور عصر ہی نہ پڑھ سکے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زبان سے وہ کلمات نکلے جو اگلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اے اللہ، ان کافروں کے گھروں میں اور ان کی قبروں میں اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا ایک حکم پیچھے رہ گیا، اب دین کا جو فرض تھا وہ ضائع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت، ہر چیز پہ خیر، ہر چیز پہ خیر، ہر چیز پہ درگزر، لیکن جب لوگوں نے باجماعت نماز کو میں کمزوری دکھانا شروع کی، باجماعت نماز میں شرکت میں ڈھیلے پڑنا شروع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اس قدر ابھرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پہ کسی اور بندے کو کھڑا کر دوں، چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفقت سے بھری پرسنالٹی ہے۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ رکھنا سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ صرف تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے جب پرائیورٹی کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیورٹی کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیورٹی یہ دین تھی، اللہ کے احکامات اور اس دین کی قدر و قیمت تھی، دین کی وقت تھی۔ محبت رسول کا ریفلیکشن دین کے اوپر 100% عمل کرنے میں ہے، 100% عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم ان چند رسمی روایات کے ذریعے، خود ساختہ طور طریقوں کے ذریعے، جس کا ہمارے دین نے کہیں نہیں سکھایا ہمیں، کہیں صحابہ اکرام نے اس طرح ریلیاں نہیں نکالیں، کہیں صحابہ اکرام نے اس طرح جو ہے وہ محفلیں اور اجلاس اور لاؤڈ سپیکر کے اوپر لمبی لمبی تقریریں اور جھنڈیاں لگانا اور لائٹیں لگانا یا چراغ جلانا، یہ نہیں شہیں شامل تھا۔ اگر ہم ان رسموں کے ذریعے اپنی محبت کے اظہار کو کافی سمجھتے ہیں اور اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، تو ہم سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک جال ہے جو ہمیں بیوقوف بنانے میں بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 12 ربیع الاول کی جو رات تھی اس کو ساری رات میں نے بڑی محنت کی، پوری گلی کی صفائی کی، گلی میں جھنڈے لگائے، لائٹیں لگائیں اور رات دیر تک میں محنت کرتا رہا، ہاں 3 بجے بس تھک کے میں ہار گیا اور سو گیا، اور صبح میری فجر قضا ہو گئی، اور اگلے دن میں اٹھ کے دیکھوں کہ گلی بہت صاف لگ رہی ہے اور لائٹیں اچھی لگ رہی ہیں، اور میں کہوں کہ دیکھو میں نے کتنا زبردست محبت کا حق ادا کر دیا، تو یہ میں دھوکے میں ہوں، یہ میں دھوکے میں ہوں۔ گلی کا سجنا، صاف ہونا، لائٹیں لگنا میری دینی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ فجر کی نماز پہ اٹھنا، اس کو باجماعت پڑھنا، یہ میرا عین فریضہ تھا۔ اگر ہم واقعی عاشق رسول ہوتے تو ہم کبھی بھی اپنی نماز کو قطع نہیں کرتے۔ وہ نماز جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، ہم کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈیوں کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک تو نہیں کہا، لائٹوں کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک تو نہیں کہا، انہوں نے تو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ محبت تو وہ ہے کہ جس میں میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کرے، میں بھی اس میں ٹھنڈک محسوس کروں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنا، میں پھر کہوں گا، بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ سیرت کو پڑھ لینا بھی اتنا کافی نہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں میں رہیں گے جو کہ اپنی وضاحت، اپنا ظاہر، اپنا باطن سنت کے مطابق بناتے ہیں، ہمیں بھی ہمت ہوگی کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، ہم بھی سنت کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اگر ہم رہیں گے ہی ایسے ماحول میں ہر وقت جہاں سنت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، تو ہمیں یہ احساس ہونے لگے گا کہ شاید اب سنت پہ عمل کرنا اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے۔ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑیں جو کہ ایسے لوگ جو کہ آپ جن کے ساتھ رہ کے احساس ہو کہ اب بھی سنت پہ چلنا ممکن ہے، اب بھی سنت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا جو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اصل میں ہم ہر چیز کو گیج کرتے ہیں کہ ماڈرن جو انلائٹمنٹ ہے اس کے حساب سے دین کیسے چل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ
اب جو سائنٹیفک پرسپیکٹیوز آ رہے ہیں، اب جو چیزیں ہیں، کیا جو 1400 سال پہلے دین آیا تھا وہ اب بھی اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی، خاص طور پہ جو اسکول کالج والا طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی، اور وہی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکول کالج والے لوگ کوئی خدا نخواستہ بے دین یا بد دین لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماحول میں ہر وقت رہ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق دین سے کچھ نہیں ہے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ ساری چیزیں بہت لاجیکل اور بہت پریکٹیکل لگتی ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دین جو کہ 1400 سال پہلے آیا تھا وہ ان پریکٹیکل چیزوں سے اس کا کیا تعلق؟ حالانکہ وہ تو جب آپ دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ 100% تعلق کیا بلکہ بہت زیادہ تعلق ہے، بلکہ ان چیزوں کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے ہی دین کے اندر، جو آپ کو آپ کی جو ساری آج کل کی تھیریز سمجھا رہی ہیں۔ سو لیڈرشپ بھی ایک ایسی ڈومین ہے جس میں بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہوئی اور تھیوریٹیکل ریسرچ بھی ہوئی، اور پریکٹیکل جو ہے وہ ڈومین میں بھی اس کو بہت اسٹڈی کیا گیا کہ واٹ میکس ون اے گڈ لیڈر، اور اس کے حساب سے پھر بہت سی تھیریز، بہت سی ایگزامپلز اور بہت سی چیزیں کہ کیا کیا چیزیں ہونے سے ایک بندے کے اندر یہ چیزیں ہوں تو وہ ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ تو اللہ جزائے خیر عطا کرے، ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ بائی پروفیشن ہیں ہی اسی ڈومین میں، ان کا وہ ہیں ہی ایز اے ٹرینر، لیڈرشپ ٹریننگ دیتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ، ڈسپلن ٹریننگ، اور بٹ ان کی ڈومین جو ہے وہ جتنے بھی کارپوریٹس ہیں ان کے ایگزیکٹوز کو ان کو لیڈرشپ کے لیے ٹرین کرنا ہے۔ تو جب ان سے تعلق بنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا شروع کی، اور انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنا جاننا شروع کیا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو جو میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ تو کوئی بہترین مثال ہے ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں ماشاءاللہ بات کرنا شروع کر دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کرنے کا ایک کمال عطا کیا ہے، وہ بہت اچھی لوگوں کو بات کرتے ہیں اور لوگوں پہ ان کا بات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے، حالانکہ ان کو ابھی علمی لحاظ سے شاید اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ سنت اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں تفصیلاً بات کر سکیں، لیکن چونکہ محبت ہو گئی تو پھر محبت چھپتی نہیں ہے، وہ بس جہاں بیٹھتے ہیں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی انہوں نے باتیں سیکھ لی اس کو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جوڑ کے کھل کے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اسی اس میں پھر ایک چیز کے اوپر اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ ایک سیریز پہ ہم کام کر رہے ہیں جس میں انہوں نے مجھے انوالو کیا کہ لیڈرشپ، سیرہ، سائنس اینڈ لیڈرشپ، اس کے اوپر بات کرنے میں ہم نے اب انشاءاللہ وہ ایک ٹی وی سیریز ہے کیو ٹی وی کے اوپر، وہ آئے گی انشاءاللہ 9 سپٹمبر سے اس کے ایپیسوڈز آنا شروع ہوں گے۔ ہم نے تقریباً 20 ایپیسوڈز اب تک کر چکے ہیں، مزید انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اور بھی کریں گے۔ اسی ایپیسوڈز میں اس پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو ابھی کیو ٹی وی پہ جو 9 سپٹمبر سے آئے گا اس میں تو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے اور ابھی تک جتنا ہم نے کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی میں حالات اور واقعات ہو رہے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ ڈے جو لیڈرشپ کوالٹیز جو کہی جاتی ہیں کہ لیڈر کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یا ایک مینیجر جو کہ اپنی چھوٹی سی ٹیم کو ایک بڑی ٹیم تک لے کر جانا چاہتا ہے، یا ایک سٹارٹ اپ کو جو ہے وہ ایک بگ کارپوریٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے نکال کے وہ ساری ایگزامپلز ہم نے لیڈرشپ کے ماڈل کو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپلز میں فٹ کیا۔ لیکن جو اس سے بھی زیادہ مزیدار کام الحمدللہ جو مجھے خود کرنے میں بہت زیادہ مزہ آیا وہ یہ تھا کہ انہی کا ایک کولیگ ہے، اٹالین ہے، وہ سائیکالوجی اینڈ لیڈرشپ کو اسٹڈی کرتا ہے اور اس کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے سائیکالوجی اینڈ لیڈرشپ کو اسٹڈی کرنے کا۔ اس نے اس کے ساتھ ہمارا سیشن ہوا تو اس نے 4 ڈائمینشنز آف لیڈرشپ، مائنڈ سیٹ، باڈی سیٹ، سول سیٹ اور ہارٹ سیٹ، ان کے اوپر بات کی کہ ایک لیڈر کے اندر باڈی سیٹ
کس طرح کی ہونی چاہیے، ہارٹ سیٹ کیا ہونا چاہیے، سول سیٹ کیا ہونا چاہیے، اور مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیز. اور میرا کام یہ تھا کہ ہر یہ جو ڈائمینشن ہے، باڈی سیٹ، سول سیٹ، مائنڈ سیٹ اور ہارٹ سیٹ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے حساب سے اس کو بتایا جائے. اور اس میں ہم کمپلیٹ تو نہیں کر سکے ابھی تک اس کو، لیکن جتنی بھی میں نے اس میں ریسرچ کی اور اس کو دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کہ دل سے اللہ کا شکر ادا نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو چیز سائنس اب آ کے سکھا رہی ہے، ہر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور قرآن پاک میں 100% موجود ہے، اور 100% اس سے بہتر سمجھائی جاتی ہے جو کہ سائنس سمجھاتی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو، اگرچہ کہ یہ سب سیریز جو ہیں وہ انشاءاللہ اپلوڈ تو ہو جائیں گی، آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا سیکھنے کے پرسپیکٹیو سے کہ کتنی خوبصورتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں. لیکن موقع ملا تو میں بھی انشاءاللہ ضرور اس میں بارے میں بات کروں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا، لانگ سٹوری شارٹ، کہ جن دنیاوی چیزوں سے ہم اس وقت امپریس ہو رہے ہیں، جس سوچ اور فکر کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید دنیا والے جو یہ کر رہے ہیں یہ زیادہ پریکٹیکل ہے، زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، زیادہ بینیفیشل ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے. جو بینیفٹ، جو رزلٹ، جو افیکٹونیس، جو پروڈکٹیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل پہ چلنے سے آ سکتی ہے، وہ کسی اور ماڈل سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اور وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راؤنڈ فگر تھے، ہر چیز میں کمال تھا، ہر چیز میں کمال تھا، کسی ایک اسپیکٹ میں بھی فلا نہیں تھا. جو اسپیکٹ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی میں لیتے آئیں گے، وہ پرفیکشن خود بخود ہوتی جائے گی. باقی جس ماڈل کو بھی فالو کریں گے وہ ایک ایریا تو پرفیکٹ ہو جائے گا، لیکن این ممکن ہے کہ اس ایک ایریا کے پرفیکشن کی وجہ سے کئی اور چیزیں خراب ہو جائیں. اس کی مثال آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ ہے، اس کی جھولی میں ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ایک اور بندہ ہے لیکن وہ ہیرے جواہرات چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہے اور اس کے جھولی میں بہت سے موٹے موٹے پتھر پڑے ہیں. اور وہ جو بندہ جس کی جھولی میں ہیرے جواہرات پڑے ہیں، اس کا دل للچائے کہ دیکھو اس کے پاس اتنے موٹے موٹے پتھر ہیں، اف کتنا زبردست ہوگا، کتنا ویٹ ہوگا، کتنا اچھا لگے گا اگر کاش یہ پتھر میرے پاس بھی آ جائیں، کتنا میں بھی کہوں کہ دیکھو کتنی ہیوی چیز میرے پاس آ گئی. تو اس کو لوگ کہیں گے کہ تم نہایت ہی بیوقوف، نہایت ہی جو ہے نا گئے گزرے انسانوں کے اتنے قیمتی جواہرات، اتنے قیمتی پتھر تمہارے پاس پڑے ہیں اور تم اس کی قدر کرنے کے بجائے جو موٹے پتھر جن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. تو ہمارا حال بھی میرے بھائیوں یہی ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہے، پرفیکٹ رول ماڈل، اور ہم غیروں کے طور طریقوں کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید ان کو اپنا کے ہم ترقی پہ گامزن ہو جائیں گے، روشن خیالی پالیں گے، اعلیٰ معیار زندگی ہمارا بن جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. پتھر سے بندہ پتھر ہی رہتا ہے، موتی نہیں بن جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرفیکٹ رول ماڈل کو، جس کا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کنفرمیشن دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پہ اس پرفیکٹ رول ماڈل کو 100% کمپلائنس کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.